کے طور پہ اے موسیٰ تم ذرا ماں کی دعا کے ساتھ تم آتے تھے طور پر، اب پیچھے موسیٰ آپ کے ماں کی نہیں دعا، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر، پیر کتب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں والو تم خوش قسمت ہو کہ زندہ تمہاری ماں ہے، جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں ہے، جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں ہے، ارے اف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن کو پڑھ کر، اف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن کو پڑھ کر، پیر کتب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں کے آنسو گر جو بہیں تو عرش بری ہل جائے، ماں کے آنسو گر جو بہے تو عرش بری ہل جائے، ان کو سکھ میں رکھنے والے دو جگ کا سکھ پائیں، ارے ماں تو یہ نعمت ہے رب کی ہر نعمت سے بڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ بے شک بے شک، بالکل ناظرین، ماں تو ماں ہے۔ زندگی میں آپ کو لائف میں ہر چیز کا آلٹرنیٹ مل جائے گا، آپ کے دوست جائیں گے دوسرے دوست آ جائیں گے، آپ کی ایک گاڑی جائے گی دوسری گاڑی آ جائے گی، آپ کی کاروبار جائے گا آپ کا دوسرا کاروبار آ جائے گا، آپ کی بائک جائے گی دوسری بائک آ جائے گی، آپ کا موبائل جائے گا دوسرا موبائل آ جائے گا، لیکن ایک ایسی دنیا میں شخصیت ہے، ایک ایسی چیز ہے، وہ ہے آپ کی ماں اور آپ کے باپ۔ وہ چلے گئے تو ان کا زندگی میں کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ جن کے ماں باپ حیات ہے ان کے پاس وہ وقت ہے کہ آج بھی اپنے ماں باپ کو وقت دیں، ان سے ملیں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھے اور ان سے ملنے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ ان سے ملنے آپ کو قبرستان جانا پڑے۔ تو ماں کی ہستی کے لیے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں، یہ میرے نزدیک یہی ہے کہ ہر دل میں ارماں زندہ ہے، دولت سے انسان زندہ ہے، ہر دل میں ارماں زندہ ہے، دولت سے انسان زندہ ہے، اس ملک میں دولت مند وہی جس کی اب تک ماں زندہ ہے۔ بہت اچھا، بہت خوب، ماشاء اللہ علامہ صاحب، بہت خوب۔ ماں کی بات آئے اور پھر جذبات نہ آئے تو پھر کیسے بن سکتا ہے؟ فیروز بھائی یہ مجھے بتائیں، آپ ماشاءاللہ بڑے آپ نے کہا کہ بچپن سے میں بزنس کر رہا ہوں۔ دیکھیں بزنس اور رمضان یہ ایک بڑا جو ہے نا، جب بات آتی ہے تو سارے جو اپنے کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ علامہ صاحب رمضان سے پہلے فون کر کے بھائی جو بھی لیتی دیتی ہے یار پھر رمضان میں نہیں ہوگا یار، رمضان میں جو بھی لیتی دیتی ہوتی ہے رمضان سے پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، یار رمضان میں آیا نہیں جاتا، رمضان میں زیادہ بحث نہیں کری جاتی، تو یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی کیٹیگری وائز چلتا ہے۔ دیکھیں میں نے بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی چیزیں سیکھی ہے اپنے والد مرحوم سے، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے وہ نیاز کرتے تھے، جس طریقے سے ایکٹیویٹیز کرتے تھے۔ دیکھیں میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں اگر کریلے کا بیج بو کے جاؤں گا نا تو آخرت میں کریلا ہی پاؤں گا، اور اگر دنیا میں بیج مینگو کا بو کے جاؤں گا نا تو آخرت میں مجھے مینگو ہی ملتا ہے۔ واہ، مجھے حضرت علی کی وہ کیا حدیث، آپ نے مینگو اور
کریلے کو ملایا ہے، یہ ہاں اچھا ہے۔ کڑواہٹ اور میٹھا۔ جی جی دیکھیے آپ کی مجھے حضرت علی کی ایک قول، ایک حدیث میں نے سنی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے سردی کی راتوں میں تہجد پڑھنا اور گرمی کے روزے رکھنا مجھے بڑی فضیلت اس میں حاصل ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو دیکھیے یہ وہ کائنات ہے، یہ وہ کائنات کے بادشاہ ہے کہ جنہوں نے اپنی حیاتی میں دنیا میں جنہوں نے جو کام کیے، حضرت امام حسین، امام حسن، ان کے میں گھر پہ کیا، میں نے گھر دیکھا، ان کے رہن سہن کے بارے میں سنا۔ یہ جنت کے وہ شہزادے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات ہی تشکیل دے دی نا، تو یہ ان کا میں نے جب سلسلہ دیکھا میں نے بولا یہ تو شہنشاہ دنیا، جنت کے سردار، بے شک۔ ان کا جب رہن سہن ایسا ہے تو ہم تو کسی خاک کی مولی نہیں ہیں۔ ایسے ہی دیکھیے اللہ رب العزت نے بے تحاشا چیزوں سے نوازا ہوا ہے، اس پہ اگر ہم اللہ کا شکر نہ کرے تو پھر اس میں اضافہ نہیں ہوگا، اس میں چین نہیں آئے گا، اس میں سکون نہیں آئے گا، کب پتہ نہیں چلے جائے اللہ پاک ناراض ہو جائے، چھین لے کوئی بھی چیز۔ تو دیکھیے دنیا میں رہتے ہوئے نا دنیا داری نبھانی پڑتی ہے، بے شک ایسا۔ لیکن اگر یہ میرے بھی بہت سارے دوست ہیں کہ یار افطاری کے بعد میں بات کروں گا، ابھی میں سویا ہوا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، تو ابھی تو پتہ نہیں چلتا، جب آنکھ بند ہوتی ہے اور جب پھر آنکھ کہیں کسی اور دنیا میں کھلتی ہے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ نیکیاں برس رہی تھی اور آپ سوتے ہوئے گزار رہے تھے۔ دیکھیے رمضان میں فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں، ایک کے بدلے 70 گنا ملتا ہے۔ مطلب آپ کہنے کا مقصد ہے آپ ایسے بیہیویئر نہیں رکھتے، آپ نارملی رہتے ہیں، آپ گولڈ کا کام ماشاءاللہ آپ کرتے ہیں، اور یہ چشموں پہ بھی گولڈ آ رہا ہے تو یہ بھی گولڈ کے بنے ہوئے؟ نہیں یہ گولڈ پلیٹڈ ہے۔ اچھا گولڈ پلیٹڈ ہے۔ تو آپ کس راستے سے یہاں پہ پھر گھر جائیں گے ذرا ہمیں بتا دیجیے گا۔ دیکھیے میں روزانہ صدقہ دیتا ہوں ماشاءاللہ، اور اپنی پوری مال پہ صدقہ بلاؤ کو ٹال دیتا ہے تو پھر یہاں پہ آپ کی سیفٹی ہو جاتی ہے۔ سیفٹی ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ میں پراپر زکوٰۃ دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ دیکھیے اگر میری یہ چیز جانے کی ہوگی نا تو اللہ کے حکم سے ہی جائے گی، بے اور شک، نہیں جانے کی ہوگی نا تو یہ اللہ کے حکم سے ہی نہیں جائے گی۔ تو میں نے تو ایسا دیکھا ہے کہ بہت ساروں کو آتے ہوئے کبھی کبھار اندھا بھی دیکھ لیا اللہ، کہ آئے تھے کرنے کچھ اور لے کے کچھ اور ہی گئے۔ کیا بات ہے۔ علامہ صاحب فیروز بھائی کی باتوں سے ایک پختہ ایمان کی جو ہے نا ایک یہ مہک آ رہی ہے کہ ہوتا ہے نا بھائی پختہ ایمان، بھائی یہ ہے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ پختہ ایمان کے بارے میں ذرا ہمیں یقینی کچھ طور بتائیں۔ پر یہ صحرا ان کے ماں باپ کو جاتا ہے، بے شک تربیت، کیونکہ تربیت جو ہے نا اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان علم پڑھ لیتا ہے، علم سیکھ لیتا ہے، لیکن پریکٹیکلی طور پر تربیت کا ہونا یہ لازم ہے۔ وہ علم بھی اس کو تبھی فائدہ پہنچائے گا کہ جب اس کی اچھی تربیت ہوگی۔ تو یقینی طور پر یہ صحرا ان کے ماں باپ کو جاتا ہے، جس انداز سے ماشاءاللہ یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر ابھی انہوں نے کہا نا کہ جو چیز جانی ہوگی وہ چلی جائے گی، اور یہ بات حقیقت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آج اگر کسی کو فیکٹری کا مالک بنایا، کارخانے کا مالک بنایا، دکان کا مالک بنایا، محل کا مالک بنایا یا مکان کا مالک بنایا تو یہ عارضی طور پر بنایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا مالک الا اللہ، حقیقی طور پر صرف اور صرف اللہ ہی مالک ہے۔ اس اللہ نے ہمیں عارضی طور پر مالک بنایا ہے، بے شک ایسا، اور جب تک وہ رب چاہے گا ہم اس فیکٹری کے مالک ہیں، بے شک اس کارخانے کے مالک ہیں، اس گھر اور محل کے مالک ہیں، اور جب رب کو لینا ہوگا وہ لے لے گا، کیونکہ حقیقی طور پر وہی مالک ہے۔ ایسا ہی ہے، تو بالکل ایسا ہی۔ الحمدللہ علامہ صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں ہمارے مہمان۔ نہیں، میں اس بات سے میری بات یاد، مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک قصہ یاد آ گیا کہ جو جانے کی چیز ہوتی ہے جانی ہے۔ ہمارے والد صاحب اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ جو ہے ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، جی، اور میرے خیال میں شاید قبرستان کی سائڈ تھی، وہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، میوہ شاہ تھا یہ وہ۔ سو ان کے پاس کچھ آ گئے صحیح، ضرورت مند کہ بھائی جو ہے موبائل دے دو۔ اب وہ جیسے ہی والد صاحب کو دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ بھائی یہ تو ٹی وی آرٹسٹ ہے جانو جرمن، ان کو چھوڑ کے جو ہے دوسروں کو کر لیا۔ تو اب ہمارے ابا کے جو دوست تھے وہ ان کی مذاق اڑانے لگ رہا ہے یہ تمہارے بلائے ہوئے بندے تھے جو تمہیں چھوڑ کے مجھے ہمیں لے گئے۔ تو وہ ایک شاید یا ان کا یقین ہوگا کہ بھائی جو یقین چیز بھی، جانے اور کی ہے، دیکھیں انسان کی کوئی نہ کوئی ایسا نیکی، ہوا ہے واقعی میں۔ کوئی نہ کوئی نیکی انسان کی
آڑے ایسے مشکل وقت میں اس کے کام آ جاتی ہے. دوسروں کی مشکل حل کرو, بالکل، اللہ تعالیٰ بالکل، تمہاری بے مشکلات شک، کو بے حل شک، کرے گا. ایسے یہ تو ہے دنیا بالکل کا ایسے ہی ہے، بالکل پہیہ ایسے ہے ہی کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے. آپ جیسا بیہیویئر دوسروں کے ساتھ بالکل، رکھو گے, بالکل، آپ کو کہیں نہ کہیں وہ بیہیویئر, اگر آپ اچھا بیہیویئر کر رہے ہو جی ہاں تو آپ کو کہیں نہ کہیں وہ اچھا بیہیویئر ملے گا. جی، جی. اگر آپ لوگوں کے ساتھ رویہ کہیں نہ کہیں برا کر رہے ہو تو وہ آپ کے کہیں نہ کہیں اچھا ابھی انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا, یہ بڑی وزنی بات کی انہوں نے, اچھا بہت بڑی بات کی. کیا یہی فرمایا نا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا دل نہیں جہاں دکھایا. تک مجھے یاد پڑتا ہے, جہاں تک ان کو یاد پڑتا ہے, یعنی کہ انہوں نے ایک کالم رکھ دیا ہے تو کہ کہیں نہ اگر کہیں میری سے کہیں انسان تو کوئی بشر ہے بھائی, کلامی غلطی بھی ہو ہوئی ہے سکتی تو میں نے بعد میں ایکسکیوز کر لیا, یہ مجھے یاد ہے. معافی مانگنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا, بڑا بن جاتا ہے. ایک کال ساتھ ہے آج ماشاءاللہ فیروز بھائی کی آمد ہوئی ہے اور کالیں آ رہی ہیں. فیروز بھائی آپ کے چاہنے والے تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں صاحبہ, کہاں سے؟ مہر بات کر رہی ہوں, میں کراچی سے. جی کیسے ہیں کاشانہ؟ جی میں ٹھیک ہوں. مہر آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. بہت خوبصورت آپ کی ٹرانسمیشن ہے, سیٹ بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. اور جو آپ کے ساتھ نعت خواں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے بہت خوبصورت جو ہے وہ کلام بھی پڑھے, اور قاری صاحب جو تلاوت کرتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے, دل کو چھو جانے والی ہوتی ہے, اور آپ کا انداز بیان بھی بہت اچھا ہے. میں چاہ رہی تھی کہ میں ایک سوال پوچھوں آپ کے حضرت صاحب سے, اور جی علامہ صاحب اجازت ہے؟ جی جی بالکل اجازت ہے. علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ بالکل سوال پوچھ سکتی ہیں. بالکل سیالی صاحب, جیسے کہ آپ لوگ آج بات کر رہے ہیں کہ غصہ بہت آ جاتا ہے اور ساری چیز ہو جاتی ہے, ابھی آپ معاف کرنے کی بھی بات کر رہے تھے, وہ لوگ جو آپ کا دل دکھاتے رہتے ہیں اور آپ کے وہ رشتہ داروں میں سے ہیں, تو کیا ہمیں ہر دفعہ جو ہے ان کو معاف کرنا ضروری ہے, یا یہ چیزیں کیا بدلہ لینا ضروری ہے, جائز ہے یا نہیں ہے, اور اگر بندہ بدلہ نہیں لے سکتا تو کیا کرے گا؟ جی میری بہن بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں یہ حقوق العباد جو ہیں, ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے, لیکن حقوق العباد جو ہیں, کسی کا دل دکھانا, کسی کو ایذا پہنچانا, کسی کو تکلیف پہنچانا, یہ سارے پہلو حقوق العباد کے اندر آتے ہیں. اور جس نے دل دکھایا, جس نے ایذا پہنچائی, جس نے تکلیف پہنچائی, وہ لازماً اس تکلیف پہنچانے والے انسان سے معافی مانگے گا, اس سے معذرت کرے گا, اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا. مشکات شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان العبد, بے شک بندہ, اذا اعترف, اپنی غلطی کا اعتراف کرے, ثم تابا, پھر توبہ کرے, تاب اللہ علیہ, اللہ اس کی توبہ کو محبوب بنا لیتا ہے. تو لہٰذا ایسے لوگ جو کہ کسی کا دل دکھاتے ہیں, کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں, جس بھی اعتبار سے وہ پہنچاتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں, اپنے اس جرم کا اعتراف کرتے ہوئے آئندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ توبہ کریں کہ یا اللہ آئندہ اس طرح کا میں برا فعل نہیں کروں گا. اور باقی جو معاف کرنے کی بات ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے بڑے بڑے مخالفین, اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا. تو آپ بھی اگرچہ معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. بالکل, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے لائن پر مہر, یا لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے؟ جی جی بالکل. اچھا, آپ ماشاءاللہ بڑی خاموشی سے سن رہی تھی. مہر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. بس ہماری عقیدت رمضان کے لیے کی پوری ٹیم کے لیے, اور ہمارے ایس این این کی پوری ٹیم کے لیے, ہمارے طارق صاحب کے لیے, ہمارے عاصم صاحب کے لیے بہت دعا کیجیے گا. بڑی ویژن سے انہوں نے اس ٹرانسمیشن کو جو ہے آغاز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت و عزت کے ساتھ ہم سب مل کے یہ ٹرانسمیشن کو آگے لے کے جائے, اور آپ نے کال کر کے ہمیں بہت موٹیویٹ کیا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی ترقی دے. بہت شکریہ مہر جی. لائن کٹ گئی. صدف اور شزا, یہ مجھے بتائیں کب سے ماشاءاللہ نعت پڑھ رہی ہیں؟ بچپن سے؟ اچھا, والدہ بھی پڑھا کرتی تھی. اچھا, بے شک. کہ یہ سب جو ہم اس وقت
मकाम पे बैठे हैं माँ बाप की दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई मुकाबला वगैरह भी जीता? देखे सना खानी का तो कोई मुकाबला नहीं होता, ना इसका सुर होता है ना कोई इलाय होता है, जो भी पढ़ रहा होता है खूबसूरत पढ़ रहा होता है, क्योंकि ये तो यहाँ से खूबसूरत लगती है, इसकी ये तो ज़बान से तो बस ये, तो देखें सुर ताल नहीं देखते। हाँ सरकार सलातो सलाम आपका दिल देखते हैं, आप किस दिल से कितनी हद तक पढ़ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि बचपन से पढ़ने तो नात ख़वानी के मुकाबले भी हुआ करते थे स्कूल में, कॉलेजेस में, उनमें भी हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह के पोजीशन भी हासिल की, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है। तो फिर एक खूबसूरत कलाम ज़रा हो जाए, आपका पसंदीदा कलाम। बस तो सारे कलाम इतने प्यारे खूबसूरत होते हैं, लेकिन चूँकि एक प्यारा सा कलाम मैं पेश करूँगी और मैं चाहूँगी जो भी देखने वाले हैं वो मिल के पढ़ें। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, अली मौला का सदका अता हो, बीबी ज़हरा का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बन कर सवाली, दर पे आया हूँ बन कर सवाली, कुछ नवाज़ों का उन नवाज़ों का किनका पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, मादर से खुद बाप से ताकत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली, नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली, कुछ नवासों का सदका अता हो, अपने प्यारों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, तुम गरीबों के गमखार हो या नबी, भर दो झोली मेरी सरकार, मदीना लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, जो इब्ने मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बानी ये हुसैन का अंजाम खूब है, कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हयात, इतनी हंसी हज़रत शबीर की है ज़ात, मैदान करबला में शहे खुश क़िसाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, कमली वाले का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। अल्लाह, क्या बात है फिरोज़ भाई। आपने जितनी भी बातें करी, आपने अपनी बिज़नेस की मसरूफियात भी बताई, आपने अपनी रूटीन भी बताई, आपने बताया कि मैं नेकी करता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ, लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि नेकी करी जाती है और सोशल मीडिया पे बताया। क्या मैसेज देंगे कि भाई नेकी करनी है तो बताने की क्या ज़रूरत है? ये ज़रा इस बारे में। आप नेकी करें उसको ज़रूर बताएं, लेकिन बताने में कैटेगरी ये है कि अपनी औलाद को बताएं। हाँ, देखिए, मैं अपने वालिद मरूम से बहुत सारी चीज़ें सीखा और सीखने के बाद मैंने आगे अपनी औलाद में वो कन्वर्ट की। जैसा पेड़ होता है ना, हाँ, वैसा ही फल वैसे आना ही फल चाहिए, आते हैं, वैसे ही फल आना भी चाहिए और उसमें वो स्वाद भी आना चाहिए। हाँ, क्या बात। देखिए, मेरे वालिद मरूम जब दुनिया से गए तो मुझे 3 वाक़े बड़ी कॉन्फिडेंटली मुझे समझा के गए। देखिए, मैं अभी जो हूँ, मेरा गेटअप थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ और होता था, बाल थोड़े से लंबे होते थे, हाँ। डाले छाले, 4-4 गन में नगड़म तगड़म,
یہ وہ گن مین تو ابھی بھی آپ کیا؟ نہیں، وہ تو ایک سیکورٹی کے لحاظ سے نا، پہلے شو بازی کے لحاظ سے تھے. اچھا. میرے والد صاحب 43 ڈیز وینٹیلیٹر پہ رہے. انہوں نے آخری ٹائم پہ مجھے بلایا اور مجھے 3 باتیں سکھائی. بولے دیکھ بیٹا، میری 3 باتیں تم یاد رکھنا زندگی میں. تو میں بڑا اپسیٹ ہوا. میں نے بولا جی پاپا آپ مجھے بولے. بولا بیٹا یہ جھوٹ بول کے کام نہیں کرنا. بولا یہ نبی کی اتنی پیاری سنت ہے سچ بولنا، کہ جھوٹ اگر میں نے آپ کو اپنا نام بتایا نا، جیسے کوئی بھی XYZ نام بتایا، میں 3 دن بعد بھول جاؤں گا، لیکن 10 سال کے بعد بھی سچ ہوگا اور مجھے یاد ہوگا کہ میں نے 10 سال پہلے کیا بولا تھا. بہت اچھا. تو سچ بول کے کام کرنا، جھوٹ بول کے کام نہیں کرنا. کیا بات. میری دکان پہ ماشاءاللہ میری حیدری میں بھی ہے، طارق روڈ پہ بھی ہے، پاپوش پہ بھی ہے، سرافہ میں بھی ہے، رنچولین میں دکان ہے. میں نے اپنے اسٹاف کو بولا ہوا ہے اگر 21 کیرٹ ہے تو 21 بولنا ہے، 18 ہے تو 18 بولنا ہے. یہ کمال کی بات ہے. اگر آپ کی دکان کا نام بھی بتا سکتے ہیں بھائی آپ آئے ہیں، تاکہ آپ کے پاس پھر کسٹمر آئے نا، ہمارے SNN کے ویورز آئیں گے بھائی، حوالہ دیں گے تو پھر آپ ان کو ڈسکاؤنٹ دیں گے. بالکل کہ ہم نے SNN میں یہ بات سنی تھی. بالکل بالکل. تو میں نے ایک اپنا بتایا ہوا ہے کہ اس چیز سے آگے نہیں بڑھنا. بڑی بات ہے بیٹا. اس کے بعد اگر کوئی اپنی دکان پہ سونا بیچنے آئے نا، کس مجبوری سے آ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھنا وہ کس مجبوری سے بیچ رہا ہے. بڑی بات ہے. کم پڑے میرے حصے میں سے 500-1000 روپے ڈال کے دے دینا، لیکن اس کو کم نہ دینا. اور جو تو زیادہ دے گا نا بیٹا، اس کا اجر تجھے ریٹرن ملے گا. اچھا یہ میں 20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. 500-1000 روپے اس زمانے میں اگر 500-1000 روپے تھے تو آج کے وہ 20,000 25,000 50,000 تک پہنچ گئے. اتنا ہی فرق آ گیا. تو یہ چیز. اور تیسرے نمبر پہ بیٹا زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینا. ان 2 چیزوں سے 100 قدم دور رہنا. آج میری دکان پہ اگر کوئی لیڈیز آتی ہے اور وہ اگر 1 ہفتے بعد یا 15 دن 20 دن بعد آتی ہے اور مجھے بولتی ہے میں آئی تھی آپ کے پاس، آپ کو یاد ہے؟ میں نے بولا بہن میں بھول گیا. میں عورتوں کا چہرہ دیکھ کے ہی بھول جاتا ہوں. جبکہ میرے اپنا میگزین ہے، میرا ریسٹورنٹ ہے، ایکٹیویٹیز ہے، خواتین سے بہت میرا بزنس ہے. جیولری تو ہے ہی خواتین سے کام، لیکن میں نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ پہ. بالکل. دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے، دیکھیں ہر مسلمان کے دل میں یہ ہوتا ہے میں گناہ سے بچوں، لیکن وہ آ جاتا ہے شیطان کے بہکاوے میں. تو یہ آپ کا پختہ ایمان ہے. شیطان جب آئے گا جب آپ اپنے دروازے کی کنڈی کھولو گے اس کے لیے. جب آپ نے شیطان کے لیے کنڈی بند کر دی ہے نا، تو شیطان کی مجال. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی تو کرم ہے نا آپ پہ، کہ یہ آپ کے ماں باپ کی تربیت ہے، آپ کی ماں باپ کی دعا ہے. فیروز بھائی کیونکہ ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور ہم آپ کو جو ہے آپ سے اجازت بھی چاہیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے بڑے قیمتی وقت میں سے، مجھے پتہ ہے آپ نے کہیں اور بھی جانا ہے، اپنے نوجوان نسل کو، کیونکہ مجھے آج آپ کو بلانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں نے آپ کو جہاں بھی سنا ہے آپ سے سیکھا ہے. تو میں چاہتا ہوں ہماری ٹرانسمیشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو بھی اسے دیکھ رہا ہو یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھے. ٹھیک ہے؟ تو بہت کچھ ہم نے بھی سیکھا اور انشاءاللہ ہمارے ویورز نے بھی سیکھا ہوگا. کیا میسج دیں گے آنے والی نسل کو؟ دیکھیے بات بتائی کیا ساری، کہ یہ زندگی ہے نا بہت مختصر ہے. آپ نے آنا ہے تو جانا بھی واپسی ہے. تو اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے کر جاؤ بنیادی کہ آپ جاؤ تو فخر سے جاؤ، اور بعد میں آپ کا نام لیا جائے تو فخر سے لیا جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سر آپ کا آنے کا بہت شکریہ. یہ ابو حاشر کی طرف سے یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے. ہمارے ابو حاشر فرید بھائی کی طرف سے بہت ہی، ویسے بھی تحفہ دینا سنت ہے اور خوشبو تو ویسے ہی لگانا سنت ہے، تو ابو حاشر لگائیے اور مہکے. بہت شکریہ فیروز صاحب آپ کا آنے کا، ہمیں وقت دینے کا. وقت ہوا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا. دیکھتے رہیے SNN پر سحری کی ٹرانسمیشن عقیدت رمضان.